صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا، یعنی نصیحت فرمائی، بیان کیا، تعلیم کی، کہ جس میں بعض قوموں کی ہمارے نبی نے تعریف فرمائی، اور پھر یہ ارشاد فرمایا کیا بات ہے، بعض قومیں اپنی پڑوسی قوموں کو تعلیم نہیں دیتی، بعض قومیں اپنی پڑوسی قوموں کو تعلیم نہیں دیتی، نہ ان کو نصیحت کرتی ہے، نہ ان کو سمجھدار بناتی ہے۔ سمجھدار بنانے سے مراد دین کی سمجھ، ہاں، نہ ان کو اچھی باتوں کا حکم کرتی ہے، نہ بری باتوں سے روکتی ہے۔ اور یہ کیا بات ہے کہ بعض قومیں اپنے پڑوسیوں سے نہ علم سیکھتی ہے، نہ سمجھ سیکھتی ہے۔ بعض قومیں تو ایسی ہے نہ وہ سکھا رہے، اور کچھ قوم تو ایسی ہے نہ خود جا کے سیکھنے کی کوشش کر رہی ہے، اپنی دین کو نہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے، نہ سیکھنے کی کوشش کر رہی ہے، نہ نصیحت حاصل کرتی ہے۔ یا تو یہ لوگ اپنے پڑوسیوں کو علم سکھائیں اور ان کو نصیحت کریں اور ان کو سمجھدار بنائیں، اور دوسرے لوگ ان علم والوں سے ان چیزوں کو حاصل کریں۔ اور اگر ایسا نہ ہوا، اگر ہم نے نہ علم کو سیکھا نہ علم کو سکھایا، تو اللہ کے نبی کہہ رہا اگر ایسا نہ ہوا تو خدا کی قسم میں ان سب کو دنیا ہی میں سخت سزا دوں گا، یعنی آخرت کا قصہ الگ ہے، سمجھ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر آئے، لوگوں میں اس کا چرچا ہوا کہ ان سے کون سی قومیں مراد ہیں جن کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ نہ وہ سیکھتی ہیں نہ سکھاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشعری قوم کے لوگ مراد ہیں، وہ اہل علم ہے، یعنی علم تو جانتے ہیں، وہ اشعری قوم جو ہے وہ اہل علم ہے، اہل فقہ ہے، وہ دین کی باتوں کو سمجھتے اور جانتے ہیں، اور ان کے آس پاس رہنے والی قومیں جاہل ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے نہ وہ قوم جن کو علم ہے نہ وہ دوسروں کو سکھا رہی ہے، اور جو دوسری ان کے پڑوس میں جو قوم رہ رہی ہے نہ وہ خود سیکھنے کی فکر کر رہی ہے ان سے، سمجھ رہے ہیں۔ یہ خبر اشعری لوگوں کو جب پہنچی، وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بعض قوموں کی تو تعریف فرمائی اور ہم لوگوں کے متعلق یہ ارشاد فرمایا۔ تو اللہ کے نبی نے اپنا پاک ارشاد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاک ارشاد ان کے سامنے فرمایا کہ یا تو یہ لوگ اپنے پڑوسیوں کو علم سکھائیں اور ان کو نصیحت کریں، ان کو سمجھدار بنائیں، ان کو اچھی باتوں کا حکم کریں اور بری باتوں سے منع کریں، اور دوسرے لوگ ان سے ان چیزوں کو حاصل کریں، ورنہ میں دنیا میں ہی سخت سزا دوں گا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دوسروں کو کس طرح سمجھدار بنائیں؟ تو ہمارے نبی نے پھر اپنا وہی حکم ارشاد فرمایا۔ انہوں نے تیسری دفعہ پھر یہی کہا کہ نبی اللہ ہم کس طرح انہیں سمجھدار بنائیں؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اپنا وہی حکم ارشاد فرمایا۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اچھا 1 سال کی مہلت ہم کو دے دیجیے۔ یعنی اللہ کے نبی تو صاف بات کر رہے ہیں نا کہ تم انہیں سمجھدار بناؤ، جو سیکھا ہے علم وہ انہیں پہنچاؤ۔ تو وہ پوچھ رہے کس طرح سکھائے کس طرح سکھائے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے پھر وہی کہہ رہے ہیں کہ تم انہیں علم کو سکھاؤ، انہیں سمجھدار بناؤ، اچھی باتوں کا حکم کرو، بری باتوں سے منع کرو۔ تو پھر پوچھ رہے ہیں نبی اللہ کس طرح سمجھدار بنائے؟ پھر اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تم اچھی باتوں کا حکم کرو، بری باتوں سے منع کرو، ان کو نصیحت دو، علم سکھاؤ۔ تو پھر کہہ رہے ہیں نبی اللہ کس طرح سکھائیں؟ تو اللہ کے نبی نے جب پھر اسی طرح کہا نا تو کہا اچھا نبی اللہ 1 سال کا ہمیں وقت دیجیے۔ ہاں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پڑوسیوں کی تعلیم کے لیے 1 سال کی مہلت عطا فرمائی کہ ٹھیک ہے میں 1 سال کا وقت دیتا ہوں، ان 1 سال میں تم انہیں جتنا ہو سکے اتنی دین کی باتوں کو سکھاؤ، سمجھاؤ، تاکہ ان کے اندر دین آئے، سمجھ رہے؟ تو آج ہمارے گاؤں میں بھی تو مکتب ہے نا، 1 سال کا، 1.5 سال، 2 سال کا، اور ہمارے سکھانے والے بھی موجود ہیں، سیکھنے والے بھی موجود ہیں۔ لیکن اگر ہم نہ سیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ میں انہیں دنیا میں سخت سزا دوں گا۔ اس وقت اللہ کے نبی نے ان کے لیے کہا تھا، اشعری قوم کے لیے۔ ہاں، تو پتہ کیا چلا؟ کیا ہمیں بھی تو یہ کام کرنا ہے نا؟ اگر ہم نے نہ کیا تو روز قیامت اللہ اس کے رسول کی ناراضگی برداشت کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باندھی قرض خریدی اور 1 مہینے کا وعدہ قیمت ادا کرنے کا لیا کہ مجھے یہ باندھی بیچ دو، 1 مہینے میں تمہیں قیمت ادا کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا نا تو ارشاد فرمایا کس قدر تعجب کی بات ہے، کیا فرمایا؟ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 مہینے کے وعدے پہ قرض خریدا ہے۔ ہاں، یعنی اسامہ کو اپنی زندگی بڑی لمبی امید ہے، اسے امید ہے میں 1 مہینہ زندہ رہوں گا، جو 1 مہینے کے لیے قرض خرید لیا۔ 1 مہینے کی مدت دے کر قرض پر باندھی خریدی، تو کتنی تعجب کی بات ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اسامہ کو اپنی عمر کا اتنا یقین ہے، گویا اس کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ 1 مہینہ وہ زندہ ہی رہے گا۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے آنکھ کے پلک جھپکنے تک کی بھی اپنی زندگی کا یقین نہیں ہوتا۔ پانی پینے کا پیالہ جب میں اٹھاتا ہوں ہاں تو اس کے رکھنے تک مجھے اپنی زندگی کا یقین نہیں ہوتا، اور جب کوئی لقمہ کھاتا ہوں تو اس کے گلنے کا بھی موت سے پہلے یقین نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں یہ گلے گا کہ نہیں گلے گا میرے پیٹ میں جا کر۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس چیزوں کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی موت، قیامت، حساب وغیرہ سب چیزیں ضرور آنے والی ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اور تم لوگ اللہ تعالیٰ شانہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی وہ کسی کام کا اگر ارادہ فرما لے تو کوئی رکاوٹ ڈال سکتا۔ اگر ملک الموت آ گئے روح نکالنے کے لیے تو کیا ہم کہہ سکتے تھوڑا سا اور وقت دے دیجئے؟ نہیں کہہ سکتے، سمجھ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا مونڈھا پکڑ کر ارشاد فرمایا دنیا میں اس طرح زندگی گزارو جیسا کہ کوئی مسافر۔ کیسے زندگی گزارو؟ کوئی مسافر کیسے ہوتا ہے؟ کہیں سامان لے جاتا ہے کسی کے گھر تو کتنا سامان ہوتا ہے، ہاں پورا گھر تو اٹھا کر نہیں لاتا نا، مختصر سا سامان کھانے پینے کا ہے نا۔ کوئی راستہ چلنے والا ایسا، اور ہر وقت اپنے آپ کو قبرستان والوں میں سمجھا کرو۔ کس میں سمجھا کرو اپنے آپ کو؟ ہر وقت قبرستان والوں میں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے ابن عمر، بعض روایت میں یہ مقولہ ابن عمر کا ہے، جب صبح ہو جائے تو شام تک کی زندگی کا یقین نہ کرو۔ کیا کہا ہمارے نبی نے؟ اے ابن عمر، جب صبح ہو جائے تو تم شام تک کی زندگی کا یقین نہ کرو، اور جب شام ہو جائے تو صبح تک کی زندگی کی امید نہ باندھو کہ صبح میں یہ کروں گا، کل کروں گا۔ جو نیکی ہو سکتی ہے ابھی کر لو، جو اچھائی ہو سکتی ہے ابھی کر لو، کل کے لیے ہمیں نہیں چھوڑنا ہے۔ اپنی صحت کی حالت میں بیماری کے زمانے کے لیے نیک عمل کر رکھو، ابھی کر لو، جوانی ہے، جو بھی طاقت اللہ نے دی ہے کر لے۔ ہم یہ سوچے بعد میں کروں گی، بچوں کی شادی ہو جائے جب حج پہ جاؤں گی، سمجھ رہے؟ نہ ابھی اللہ نے مال دیا ہے، ابھی طاقت دی ہے، ابھی آپ حج عمرہ کر سکتے ہو، چلے جاؤ، بعد میں نہیں۔ یہ نہ سوچو ابھی بچی چھوٹی ہے، ابھی جوان ہو گئی ہے، اسلام شریعت اجازت تھوڑی نہ دیتی جوان بچی کو چھوڑ کر حج کرنے کی، نہ، ایسا کچھ نہیں ہے اسلام میں۔ آپ کی بیٹی کسی محفوظ جگہ پر ہے، کسی محفوظ ہاتھوں میں ہے، آپ چھوڑ کر جا سکتے ہیں حج عمرہ کے لیے۔ اب تو کتنا آسان ہے، ہاں۔ تو نیک عمل جو بھی ہے آپ کر لو، یہ نہ سوچو کہ قضا کر لوں گی گھر جا کر نماز، ابھی کر لو، قضا کرنے کا موقع ملے نہ ملے، وضو بنا کر تیار رہو نماز کے لیے۔ نیک عمل جو بھی کر سکتے ہو۔ ہمیں معلوم ہے 1 بجے، پونے 1 بجے اذان ہو جائے گی، 12:30 بجے اذان شروع ہو جائے گی۔ اب ہم نے کیا کیا؟ وضو بنا کر تیار ہے پہلے سے، سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ روایتوں میں آتا ہے نیک عمل میں جلدی کرنا ہے، ہمیں انتظار نہیں کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ 8 لوگ قیامت کے دن، 7 لوگ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ عرش کا سایہ جانتے ہو کیا ہے؟ اب سوچو
بولنا آسان ہے میرے لیے حدیث کو، اور آپ کے لیے سننا آسان ہے۔ وہ وقت کیسا ہوگا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روز قیامت ہا ہوگا۔ سمجھ رہے؟ آج موسم ابھی اچھا لگ رہا ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، 2 مہینہ پہلے کا وقت یاد کرو، یا 15 دن پہلے، مہینہ بھر پہلے کا وقت یاد کرو، کتنی شدید گرمی تھی۔ ہاں، اتنی شدید گرمی کہ ہم سوچتے تھے کہ کب آئے گا موسم سرما، کب آئے گا ٹھنڈی کا موسم، کب آئے گی تھوڑی بارش کہ تھوڑا موسم ٹھنڈا ہو جائے۔ کتنی شدید گرمی ہوتی تھی، کیسی لو چلتی تھی، پسینہ ہے، لائٹ بھی چلی گئی اس حالت میں۔ ہاں، اتنا دور سورج ہے لیکن گرمی اتنی شدید ہے۔ قیامت کے قریب اتنے سوا نیزے پر، اتنے اوپر ہوگا سورج سوا نیزے پر، اور سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور لوگ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ اتنا برا حال، ایسی بدحالی ہوگی۔ سمجھ رہے؟ روز قیامت اتنا برا حال ہوگا، اتنی بری بدحالی ہوگی۔ ایسے وقت میں کچھ لوگ ہوں گے جو اطمینان اور سکون سے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، انہیں گھبراہٹ نہیں ہوگی، کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، اطمینان سے، سکون سے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوگی، اور سکون سے ہوں گے وہ لوگ۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایسی حالت میں، اور یہ لوگ گھبرا رہے ہوں گے، جس کے جتنے گناہ ہوں گے اس حساب سے پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ تو وہ عرش کا سایہ کس کس کو چاہیے؟ ہم سب کو چاہیے نا۔ ہے ہمارے اعمال ایسے، ہم اپنی نمازوں پہ بھروسہ کر سکتے ہیں، اپنے روزوں پہ بھروسہ کر سکتے ہیں، اپنی عبادات پہ بھروسہ کر سکتے ہیں، اپنے معاملات پہ بھروسہ کر سکتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے 100%۔ ہے ہمارے پاس کچھ اللہ کو دکھانے کے لیے؟ تو جو چھوٹی چھوٹی نیکی کرنے کا موقع ملے وہ کر لے، وہ کر گزرے۔ پتہ نہیں ہماری نمازیں قبول ہے کہ نہیں ہے، کم سے کم وضو بنا کر تیار رہو اذان کے انتظار میں۔ جیسے ہی اذان ہوئی ہم مصلی پہ بیٹھے، اذان کا جواب دیا اور نیت باندھ لی۔ وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، حدیث میں کیا آتا ہے؟ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے۔ ہماری مسجد تو عورتوں کی مسجد تو اس کا گھر ہے نا، جہاں وہ نماز پڑھتی ہے، گھر کا وہ حصہ۔ تو ہم نے اذان کی آواز سننے کا انتظار ہے، کب مؤذن اذان دے دے، ہم اس کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں، ہم اس کا جواب دے دے اور نیت باندھ لے، وضو بنا کے تیار۔ جو نیکی، کیا کہہ رہے اللہ کے نبی؟ صبح ہو جائے تو شام تک کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اور شام ہو جائے تو صبح تک کی زندگی کی امید نہ باندھو۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اپنی صحت کی حالت میں بیماری کے زمانے کے لیے نیک عمل کر رکھو۔ آج اللہ نے صحت دی ہے، اچانک بیٹھے بیٹھے کچھ ہو جائے، انسان کو بھروسہ ہے اچھی خاصی ابھی میں ہوں، تھوڑی دیر بعد نہ جانے اللہ نہ کرے کیا معاملہ ہو جائے، چلتے چلتے گر گئی، اللہ نہ کرے، ہاں کوئی ایسا معاملہ ہو گیا۔ ہوتا ہے انسان چلتے چلتے گر گیا، پیر تھوڑا سا مڑا، لیکن ہڈی یا نس کوئی ایسی چھوٹی سی جگہ پر سے انسان گرتا ہے ہمیشہ کے لیے اپاہج ہو جاتا ہے۔ چلتے چلتے جوان انسان، نس ہٹی، انتقال ہو گیا۔ جوان انسان چلتے چلتے ہارٹ فیل ہو گیا۔ جوان اچھا خاصا انسان، ہاں ابھی شادی ہوئی تھی، شادی کے 6 مہینے بعد پتا چلا آخری سٹیج کا کینسر ہے۔ سننے میں نہیں آتا ہمیں؟ ہاں تو بھروسہ ہے زندگی کا، آج اللہ نے طاقت دی ہے۔ یہ نہ سوچو اب کروں گی، بعد میں کروں گی، ابھی بچے بڑے ہو جائیں گے تب تعلیم میں جاؤں گی، نہ، بچے چھوٹے بھلے وہ رو رہے، اللہ سے مدد مانگ کے نکلو، 2 رکعت نماز پڑھ کے نکلو، اللہ میرے بچوں کو میں سلا دوں گی اس وقت میں، تعلیم کے وقت میں۔ سمجھ رہے آپ؟ اللہ میرے بچے کو عافیت کے ساتھ صبر دیجیے گا۔ اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا، کوئی بسکٹ کا ٹکڑا پکڑا دیا، تعلیم میں بیٹھے رہے، ہم کونے میں لاسٹ میں تعلیم میں بچے کو لے کے بیٹھے، لیکن اللہ تعلیم نہیں چھوڑوں گی۔ جو نیکی سیکھ سکتے ہیں، جو نیکی کر سکتے ہیں کر لیں، ہمیں یہ نہیں سوچنا بعد میں کروں گی، بچے بڑے ہو جائیں گے جب کروں گی، ہاں شادی ہو جائے جب کروں گی، نہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں صبح ہو جائے تو شام تک کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، شام ہو جائے تو صبح کی زندگی کی امید نہ باندھو، اور صحت کی حالت میں بیماری کے زمانے کے لیے نیک عمل کر رکھو کہ بیماری کے زمانے میں جو کوتاہی ہوتی ہے نا اس کا جبر پہلے سے ہو جائے، یا صحت میں جن اعمال کا بندہ عادی ہوگا تو بیماری کی وجہ سے ان کے نہ کرنے پر بھی تو ثواب ملتا رہتا ہے نا۔ حدیث ہے نا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو بندہ صحت کی حالت میں کوئی عمل نیکی کا پابندی سے کرتا ہے اور بیماری میں وہ عمل نہیں کر پا رہا ہے، جیسے صحت کی حالت میں پوری نمازیں پڑھتا تھا،
نوافل بھی ادا ہوتی تھی, اشراق بھی پڑھتا تھا, چاشت بھی پڑھتا تھا. اب بیمار ایسا ہے, کمزوری اتنی ہو گئی ہے کہ مشکل سے فرض پڑھ پا رہا ہے. تو اللہ کیا کہتے ہیں فرشتوں کو, اس نے جتنے بھی صحت کی حالت میں جو یہ نیکیاں کرتا تھا نا, جاتا تھا تعلیم میں, وہ چل کے جانا, اس کا ایک ایک قدم پر 1,00,000 نیکیاں اس کو ملتی تھی. ہاں, وہ جو بھی اعمال جو ایکسٹرا وہ نوافل پڑھتا تھا, اشراق پڑھتا تھا, چاش پڑھتا تھا, جو تسبیحات پڑھتا تھا وہ نہیں پڑھ پا رہا ایکسٹرا, وہ سب اس کے کھاتے میں لکھ دو. وہ لمبی لمبی فرائض ادا کرتا تھا تنہائی میں, فرض کی نیت باندھتا تھا, لمبے لمبے سجدے کرتا تھا, اب نہیں کر پا رہا ہے نا, بیمار ہو گیا ہے, اس کے کھاتے میں لکھ دو اس نے کیا ہے. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ بیماری کے صحت کی حالت میں جو عمل کرتا تھا بیماری میں نہیں کر پا رہا ہے تو اللہ اس کے کھاتے میں لکھ دیتے ہیں کہ اس نے کیا ہے. کیسے اللہ پیار کرنے والے. تو ہمیں اپنی صحت کے وقت میں ہم خوب نیکی کر لیں, ہے نا. جیسے آج مال ہے, ہم نے خوب صلہ رحمی کی, اس مال کے ذریعے غریبوں کو لیا, محتاجوں کو دیا, رشتہ داروں کا حق ادا کیا. اب کل کو مال تو کم زیادہ ہوتا رہتا ہے نا, اب مال میں کمی آ گئی, اب ہم چاہ کے بھی, کوئی ہمارے سامنے ہمیں مجبور دکھ رہا ہے, ہم چاہ کے بھی اس کی حاجت پوری نہیں کر پا رہے, تڑپ کے دل رہ جا رہا ہے. اب اللہ کہیں گے کہ لکھ دو, یہ بڑا صدقہ خیرات کرتا تھا, روزانہ اس کا معمول تھا اتنے روپے صدقہ کرنے کا, آج اس کے پاس مال نہیں ہے, آج تم اس کے کھاتے میں لکھتے جاؤ کہ اس نے صدقہ کیا. اللہ رب العزت ایسے پیارے ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ. تو جب بندے کے پاس ہے, صحت ہے, مال ہے, ہاں تندرستی ہے, نیک عمل کر لے. اپنی موت کے لیے اپنی زندگی ہی میں تیاری کر لو, کل کو معلوم نہیں تمہارا نام کیا ہو جائے. ابھی مجھے کیا کہہ رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے انم, کوئی کہہ رہا ہے اروبا, ہاں کوئی کہہ رہا ہے بیٹا ابھی کچھ سیکنڈ بعد میری روح, یا ابھی روح نکل جائے تو پھر کیا ہوگا, میت کب جائے گی. کیا کہیں گے لوگ, میت کب جائے گی. ہاں, کفن ہو گیا, جنازہ ہو گیا, میت اٹھا لیے. کوئی یہ کہے گا انم کو اٹھا لیے, انم کو دفنا دیے. ہاں, کوئی کہے گا ہاں اروبا کا کیا حال ہے, اروبا کی کفن ہو گیا, کوئی نہیں کہے گا. سمجھ رہے. تو کہا کہ معلوم نہیں تمہارا نام کیا ہو جائے, تھوڑی دیر بعد کل تمہارا نام کیا ہو جائے, کن میں تمہارا شمار ہو, نیک لوگوں میں ہو یا بد لوگوں میں ہمارا شمار ہو, ہمیں نہیں معلوم کل ہمارا کیا حال ہو. تو ابھی سے نیکی کر لیں تاکہ اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے انشاءاللہ. تو بہت فکر کرے اپنے اعمال کی, اپنے ایمان کی, سمجھ رہے. انشاءاللہ اللہ سے مدد مانگا کرے, ہم اللہ کے سامنے رویا کریں. نہیں ہو پاتا ہے نا, نہیں کر پا رہے ہیں, نیکیاں بہت نہیں ہو پا رہی ہے, اللہ سے کہ اللہ کیا کروں ایسا, کیا آپ کو میں پسند آ جاؤں, اللہ میں ایسے کیا کروں کہ آپ کو اچھی لگوں. اللہ مجھے نہیں آ رہا ہے عبادت کرنا, مجھے نہیں آ رہا ہے آپ کو راضی کرنا, یا اللہ مجھے وہ طاقت عطا فرمائیے. آپ کے نیک بندے کیسے ہوتے, اللہ مجھے ان میں شامل فرما دیجیے. ہاں, آپ کے نیک بندے کیسی نیکیاں کرتے اللہ, جو آپ کو پسند آتی ہے. ہاں, ان کے اعمال آپ کو پسند آتے ہیں, ان کی عبودیت آپ کو اچھی لگتی ہے. اللہ مجھے وہ عبد, وہ غلام, وہ بندی, وہ باندی بنا دیجیے. ہم اللہ سے مانگا کریں. واقعی میں اللہ کے سامنے نا غلامی کا اظہار غلامی کرنے میں جو مزہ ہے نا, محبت میں اللہ کے سامنے رونے میں جو مزہ ہے نا, وہ مزہ محبوب کے بغل میں بیٹھ کے رونے میں بھی نہیں ہے, وہ مزہ محبوب کو یاد کرنے میں بھی نہیں ہے. سمجھ رہے. صرف ہے تو اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ کچھ ہے تو اللہ ہے, اس کے علاوہ کسی چیز کی حقیقت نہیں ہے, کسی چیز کا وجود نہیں ہے. اور یہی چیز دل کو اطمینان دلاتی ہے. آپ سوچو کہ میرا دل سکون میں آئے گا, چلو پوری پریوار مل کر ڈھابے پہ جاتے ہیں, ہاں تھوڑا کھائیں گے پیئیں گے, اچھا لگے گا. پورا پریوار مل کر چلو لکھنؤ کے بلبلئیے میں گھوم کر آتے ہیں, اور فلاں جگہ گھوم کر آتے ہیں, اور فلاں ندی کنارے گھوم کر آتے ہیں. آپ کو تھوڑی دیر کا مزہ ملے گا, لیکن یہ جو یہاں سکون ہے نا, یہ سکون نہیں ہے. یہ سکون کہاں ہے, اللہ کی یاد میں, اللہ کے سامنے رونے میں, اس سے بات کرنے میں, اس کی طرف نگاہ اٹھانے میں, اس کی مجلس میں بیٹھنے میں, اس کی یاد کرنے میں, اس کی محبت میں لوگوں کو دینے میں, اس کی محبت میں لوگوں کو نظر انداز کرنے میں, لوگوں کو معاف کرنے میں. اللہ کی قسم اس کے علاوہ کئی مثالیں. یہ دنیا فانی, اللہ کی ذات باقی. کیا لے جائے گا بندہ دنیا سے, کچھ لے جاتا ہے, ہاں کیا لے گیا بتاؤ.
اتنی محنت سے بچوں کے لیے ہم نے ایک اپنا خود نہیں کھایا، بچوں کو کھلایا، پیسے جمع کیے، بچوں کے لیے یہ بھی بنا دوں، وہ بھی بنا دوں، یہ چادر بھی خرید دوں، وہ جھمکے بھی بنا دوں، اس کی شادی کی تیاری کر لوں، بچپن سے کیا اور چلے گئے. کتنا بچے نے پڑھ کے بخشا، کتنے دن بخشا، کتنا یاد رکھا. یاد رکھیں، اپنوں کا غم 3 دن، شوہر کا غم 4 مہینہ 10 دن، بس پھر دنیا چلتی رہتی ہے. دنیا نہیں رکتی، دنیا چلتی رہتی. سمجھ؟ چل چلاؤ کا نام ہے. کیوں کہا دنیا ہے، ادنا ہے. یہ دنیا کی قیمت نہیں ہے. اس دنیا میں اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے، تو ہمیں اپنے معاملات کو بہتر کرنا ہے. کیسے؟ اپنے ایمان کو بنانا ہے. اور ایمان بنے گا کیسے؟ جب ہم ایسی مجلسوں میں بیٹھیں گے تب ایمان بنے گا. بار بار آیا کرے، بار بار بیٹھا کرے. دیکھو ہوتا کیا ہے پتہ ہے، یہ پورا گاؤں رشتہ دار ہے. نہیں بھی ہوتا رشتہ دار، نہیں بھی ہوتا گاؤں. چلو ہم شہر میں ہیں تو یہ موبائل ہمارے لیے کم فتنہ ہے. فون لگایا امی کو، بہن کو، بھابھی کو، فلاں کو، چاچی کو، پھوپھی کو، جو بھی ہے. ہاں کیا ہو رہا ہے؟ اچھا اس نے کیا بولا تھا، کیا لیا تھا، کیا دیا تھا، شادی میں کیا دیا، نہ فلاں نے پوچھا، نہیں یہ نہیں کیا. انسان اسی میں، اب ظاہر سی بات ہے غیبت زبان سے ہو گئی تو اس غیبت ہونے میں گناہ تو ملی، ساتھ ساتھ میں دل میں ایک کالا نقطہ بھی لگا اور نحوستوں نے ہمیں گھیرا، ہم نحوستوں میں گھرے. سمجھ رہے؟ پھر کیا ہوا؟ جب ہم نحوستوں میں گھریں گے نا، جب ہم نحوستوں میں گھریں گے تو ایمان کمزور ہونے لگے گا، کمزور ہونے لگے گا، کمزور. اللہ کا ڈر جاتا رہے گا، پھر اور زیادہ سرکشی ہوگی، پھر ہمیں پھر کسی کی پرواہ نہیں ہوگی. دھیرے دھیرے ہمارا دل اتنا موٹا ہو جائے گا نا کہ ہمیں کسی پر رحم نہیں آئے گا، ہمیں بس ہم دکھیں گے. سمجھ؟ لیکن جب بندہ تعلیم کی مجلس میں بیٹھتا ہے نا تو دل نرم ہوتا ہے. اللہ کا احساس، لوگوں کا احساس، رشتہ داروں کا احساس، ہر ایک کا احساس ہوتا ہے. پھر یہ نہیں سوچتا اس نے مجھے نہیں دی تو میں کیوں دوں، اس نے مجھے نہیں پوچھی تو میں کیوں پوچھوں، میرے یہاں ان کے یہاں شادی ہوئی تھی تو میرے یہاں اتنا سا کھانا بھیجا تھا تو میں کیوں بھیجوں. سمجھ رہے؟ پھر وہ یہ نہیں سوچتا، پھر اسے بس اللہ دکھتے ہیں کہ اللہ نہیں، اس کا اتنا بڑا پریوار ہے، اللہ اس نے مجھے نہیں دیا تھا میں 4 روٹی زیادہ دے دوں، اس نے مجھے نہیں پوچھا میں پوچھ لوں. سمجھ رہے؟ اس نے مجھے نہیں دیا میں دے دوں، کیونکہ اس کی نگاہ صرف اللہ پر ہوتی ہے. اور جس کی نگاہ اللہ پر ہوتی ہے نا اس کے جینے میں مزہ ہی الگ ہوتا ہے، اس کے دل میں سکون الگ ہوتا ہے. اور جس کی نگاہ اللہ پر نہیں ہوتی نا تو یہ دل میں سکون نہیں ہوتا، بے چینی بے چینی رہتی ہے، کڑتا رہتا ہے، چڑ کرتا رہتا ہے. کیا دینا ہے، کیا ضرورت ہے دینے کی، کیا ضرورت ہے لینے کی، یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، چڑ کوڑا رہتا ہے. لیکن یہاں اللہ کا احساس ہوتا ہے نا، اللہ کی محبت ہوتی ہے نا، اللہ کا نام ہوتا ہے نا تو نرم دلی ہوتی ہے، دل نرم ہوتا ہے رشتہ داروں پہ، غریبوں پہ. پھر کسی نے ہمارا حق بھی مارا ہوگا نا اس کے لیے بھی رحم دلی آتی ہے. کیوں؟ اس دل میں اللہ ہے نا. جس دل میں اللہ ہوں گے تو اس کا دل تو نرم ہوگا نا، اس کے دل میں احساس ہوگا، اس کے دل نگاہیں اللہ پر ہوگی. تو بس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر وقت ہر لمحہ اللہ کا احساس ہو. میں کیا کروں ایسا کہ آپ راضی ہو جاؤ، میں کیا کروں ایسا کہ آپ خوش ہو جاؤ، میں کیا کروں ایسا کہ آپ ہے نا اللہ پاک مجھ سے ناراض نہ ہو، مجھے نگاہ نہ پھیر. ہر پل یہی فکر ہو. تو آج ہم یہاں سے اٹھیں گے تو کیا کیا نیتیں لے کے اٹھیں گے جانتے ہو؟ ایک تو اللہ کے نبی نے وہ جو قبیلہ اشعری کے لوگوں کو فرمایا کہ علم رکھنے کے باوجود بھی ان کے پڑوسی جاہل ہیں، اور ان کے جو پڑوسی جاہل ہیں وہ علم والوں سے سیکھتے نہیں. دونوں کے بارے میں فرمایا نا. تو پھر اب ہم کیا کریں گے؟ ہم اگر نہیں سکھا سکتے تو سیکھنے والوں میں شامل ہوں گے، اور اگر اللہ نے سکھایا ہے تو سکھانے والوں میں شامل ہوں گے، کیونکہ سکھانا بھی سیکھنا ہے. میں جو بول رہی ہوں نا یہ میں آپ لوگوں کے لیے تھوڑی نہ بول رہی ہوں کہ آپ لوگ سیکھ لو. نہ گیند کو جتنی تیزی سے آپ دیوار پہ مارو گے نا وہ اتنی تیزی سے آپ کے ہاتھ میں آئے گی.
میں آپ لوگوں کے سامنے اللہ کی بول اسی لیے بول رہی ہوں کہ میرے دل سے اللہ کی محبت نکل نہ جائے, میرے دل میں اللہ کی محبت اور سما جائے, میرا دل اللہ کی طرف بار بار دیکھے, بار بار دیکھے, بار بار دیکھے, میں اللہ کی طرف سے نظریں نہ پھیر لوں. سمجھ رہے؟ اس لیے میں آپ کے سامنے اللہ کے بول سنا رہی ہوں, تاکہ میں اپنا سبق نہ بھولوں. جو سبق میرا ہے نا وہ نہ بھولوں, جو سبق اللہ نے دے کر بھیجا ہے اپنی محبت کا, میں وہ سبق نہ بھولوں. جو سبق میں یاد کر رہی ہوں وہ بھول نہ جاؤں. جو سیکھ رہی ہوں اس کو پڑھتی رہو, بار بار پڑھتی رہو. تو جو یاد ہے نا وہ بولو, جو سیکھتے ہو یہاں پر نہ بھی وہ جا کے سنو. سمجھ رہے؟ جیسے ہم شادی میں جاتے ہیں کسی کی, اب وہاں سے آئے تو آنے کے بعد کیا چرچا ہوتا ہے, وہ ملی تھی, اس کا کپڑا دیکھا تھا, کتنا مست تھا نا, وہ لکھنؤ سے لائی اس نے, بہت پیارا تھا, میں بھی سوچ رہی ہوں ایسا ایک بنوا لوں. آنے کے بعد کیا تذکرہ ہوتا ہے, دیکھا کھانا کیسا بنا تھا, بالکل اس میں گوشت ہی نہیں تھا. او ہو, دیکھا پوچھ, وہ لوگ کھلانے کا طریقہ تھا, ان لوگوں کو پوچھا, ان لوگوں نے دیا, ان لوگوں نے. گھر آنے کے بعد کس چیز کا چرچا ہوتا ہے, جہاں سے آئے وہاں کا چرچا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. بازار گئے تو بازار کا چرچا ہو رہا ہے, او اعظم گڑھ کی مارکیٹ تو بڑی مہنگی ہے, ہاں بہت, کوئی کپڑا سمجھ میں نہیں آیا وہاں کا, اور فلاں جگہ فلاں دکان پہ تو کتنا اچھا کپڑا تھا, مجھے تو اتنا پسند ہے, دل چاہ رہا تھا سبھی لے لوں. فلاں دکان پہ تو جھمکی تو کتنی پیاری مل رہی تھی, اور چادریں تو کتنی خوبصورت تھی. یعنی ہم جہاں سے آتے ہیں وہاں کا تذکرہ کرتے کہ نہیں کرتے, بتاؤ. رشتے دار کیا سے مل کر آئے وہاں کا تذکرہ کر رہے ہیں. ابھی کسی کے گھر ہم گئے پڑوس میں ملنے, کسی کے گھر خوشی ہے, غم ہے, پہنچ گئے ہم ان کی تعزیت کے لیے, خوشی میں شریک ہونے. اب وہاں سے آئے تو وہاں کا تذکرہ کر رہے ہیں. ارے بیچاری بڑے صدمے میں تھی, بہت رو رہی تھی, بہت پریشان ہے وہ لوگ, اور دیکھو ان کی بہو کو, اس کی تو ذرا فکر ہی کوئی نہیں ہے. اور فلاں کو دیکھو, ان کے گھر کا اچھا برا سب گھر میں آ کے بتاتے کہ نہیں, جن کے گھر سے لوٹ کر آئے. تو جب آپ یہاں تعلیم سے اٹھ کے جاؤ نا تو یہاں کے بارے میں ذکر کرو. کیا ذکر, کون کون آیا تھا, کیسا بیٹھا تھا, کیسا سن رہا تھا, نہیں بلکہ کیا سنا آپ نے. سمجھ رہے؟ جب آپ یہ ذکر کرو گے نا اللہ کے بول, دیکھو جب آپ سنتے ہو نا تو بات یہاں آتی ہے, جب بولتے ہو تو بات یہ دل میں اترتی ہے. سنو گے تو دماغ تک بات جائے گی, بولو گے تو دل میں آئے گی. سمجھ رہے؟ جب بات ہم بولتے ہیں تو وہ ہمارے دل میں آتی ہے, وہ ہمارے لیے ہوتا ہے. تب جب آپ جاؤ نا تو بتاؤ کہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا, کہ مجھے تو بھروسہ بھی نہیں کہ میں پلک جھپکوں, اتنا بھی مجھے اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. میں پانی پی کے پیالہ نیچے رکھوں, اتنا بھی مجھے برتن نیچے رکھوں, اتنا بھی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. میں کھانا کھاؤں, وہ ہضم گلنے تک کا بھی مجھے بھروسہ نہیں ہے اپنی زندگی کا. یہی کہا نا اللہ کے نبی نے, ابھی میں نے حدیثوں میں سنا. ہاں تو آپ وہ بات یاد رکھو, کتنی قیمتی بات تھی. جب بار بار بندہ یہ بات بولے گا کہ اللہ کے نبی نے ایسے کہا. پھر شام آئی, شوہر آئے کام سے, اپنے شوہر سے کہا جب کھانا وانا کھا لیا اچھے مزاج میں, تب کیا جب گئی تھی تو یہ بات میں نے سنی, واقعی میں کیسی بات تھی نا, میں تو بالکل بھول گئی ہوں, دنیا میں ہی لگی ہوں. یہ 2-3 جملے میرے دل کو ہلانے والے تھے. تو بھلے آپ نے اس طرح سے آپ نے بات کی, کہیں نہ کہیں شوہر کے دل میں بھی وہ بات رہ گئی. سمجھ رہے, وہ اتر جاتی کہیں نہ کہیں. روز جب آپ تعلیم سے اٹھ کے جاؤ گے, جب آپ کے یہاں مکتب ہوتا ہے, آپ بولو گے اپنے بچے کے سامنے, اپنے شوہر کے سامنے, کھانا کھا کے ہو گیا اچھے مزاج میں, ایک آدھ بات, ایسا نہیں کہ بیٹھ کے تعلیم ہی لینے لگ گئے 2 گھنٹے کی, 1 گھنٹے کی, ایک آدھ بات آپ نے, ایک آدھ واقعہ سنا دی, دل پہ بڑی لگی آج بات میرے, میں نے سنا ہے, بہت دل پر لگی. تو شوہر جب روز روز بھائی بیٹا جب روز سنیں گے آپ کی زبان سے, ہاں تو ان کے دل میں کہیں نہ کہیں وہ اللہ کی محبت, اللہ کا احساس, اللہ کو, حدیث کی باتیں ہیں نا, تو نور ہوتی ہے اس میں کیا ہوتی ہے, نورانیت, وہ دل میں اترے گی. جب آپ برائی کی باتیں کرو گے تو وہ نحوست ہوتی ہے, تو اس سے گھر کا ماحول کیا ہوتا ہے, ایک دم عجیب سا ہوتا ہے, منوسیت والا, جھگڑے لڑائی, کچ کچ, شوہر بھی غصے میں, بچے بھی غصے میں, تو دن بھر وہی سب چلتا ہے. اس نے لیا نہیں, اس نے دیا نہیں, اس نے پوچھا نہیں, شوہر سے یہی سب ڈسکس کر رہا ہے بندہ, ابا سے یہی بول رہا ہے, تو پھر وہ نحوستیں گھر میں نہ کہیں محسوس ہوتی ہے. لیکن جب اچھی بات کرو گے نا آپ, تو گھر میں اچھائی محسوس ہوگی, نورانیت محسوس ہوگی. سمجھ رہے,
تو آپ لوگ مکتب جو آپ لوگوں کا یہاں پر انشاءاللہ واپس سے دوبارہ نظام شروع ہوگا تو آپ لوگ اس مکتب میں بھی جو سنو تو گھر جا کے بولو, ٹھیک ہے انشاءاللہ, اور پابندی سے آؤ. دیکھو یہی سب کچھ ہے, اس کے علاوہ جو کچھ ہمارے پاس ہے نا وہ ختم. اللہ کے نبی کی صاف حدیث ہے, دنیا ملعون ہے, جو کچھ ہے دنیا میں سب ملعون ہے. یعنی دنیا کیا ہے؟ لعنت کی ہوئی چیز ہے, اس میں جو کچھ ہے سب پر لعنت ہے, سوائے عالم, طالب علم اور جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اس کے علاوہ سب کچھ ملعون ہے. تو ہمیں بھی ملعون, جس پر لعنت کی گئی ہے ان میں شامل ہونا ہے. ہمیں بھی تو اللہ کی رحمت میں شامل ہونا ہے نا. کون؟ عالم, طالب علم. ہم طالب علم بنے یا تو عالم بنے, سیکھنے والے بھی بنے. جب آپ سیکھو گے, گھر جا کے سکھاؤ گے تو وہی تو عالم ہوا نا. عالم کیا ہوتا ہے؟ جس نے جتنا علم حاصل کیا وہ اتنے علم کا عالم. آپ یہاں سے سیکھو, اپنے گھر میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھاؤ, اپنے شوہر, بھائی, ابا کو سکھاؤ, پھر آ کے سیکھو. تو آپ لوگ کون ہو؟ اللہ کی, اس کے نبی کی, اس کے فرشتوں کی لعنت سے دور انشاءاللہ. اس کے علاوہ سب پر کہا اللہ کی لعنت ہے, سب پر اللہ کی لعنت ہے. اللہ اکبر. یہ پوری دنیا ملعون ہے, پوری دنیا لعنتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ, فہم, فراست عطا فرمائے اور جیسا اللہ چاہتے ہیں ویسا بنائے. ہم اپنے گھر کے ماحول کو ہے نا ایک نورانی فضا میں بدلنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ, فہم, فراست عطا فرمائے. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله, سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله, سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم. دعا, ایک دعا چھوٹی سی مانگ لیتے ہیں نا انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم. یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوة المتین و یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. حسبی اللہ لدینی, حسبی اللہ لمن آمنی, حسبی اللہ لمن بغى علی, حسبی اللہ لمن قاتنی بالسوء, حسبی اللہ عند الموت, حسبی اللہ عند الصراط, حسبی اللہ فی المیزان, حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوة المتین و یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفتنة الدجال. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. پیارے اللہ, معشوق اللہ, ہماری جان اللہ, ہماری جان اللہ, 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ, دن کو رات میں اور رات کو دن میں کو تبدیل کرنے والے اللہ, اے مردہ زمین کو زندہ کرنے والے اللہ, اے مردہ زمین سے کھیتی اگانے والے اللہ, اے اناج کو پیدا کرنے والے اللہ, تمام خوبصورتی کو بنانے والے خوبصورت اللہ, اے ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں کو جوڑنے والے اللہ, اے ہمارے خالق اللہ, اے ہمارے معشوق اللہ, اے ہمارے محبوب اللہ. ہم بڑے گندے ہیں, آپ کے بندے ہیں, بڑے کمزور ہیں, لیکن آپ کے اللہ, یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے, ہمیں اپنا بنا لیجئے, ہمیں اپنا بنا لیجئے اللہ. یا اللہ ہمیں قبول کر لیجئے, یا اللہ ہمیں سینے سے لگا لیجئے, اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیجئے. دنیا, شیطان, نفس ہمیں اپنی طرف کھینچتے ہیں, بار بار کھینچتے ہیں.
اللہ ہمیں ان سے بچا لیجئے، اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیجئے یا اللہ ہمارے گاؤں میں، یا اللہ ہمارے گھروں میں دین کو زندہ فرما دیجئے، دین کی فضاؤں کو قائم کر دیجئے یا اللہ۔ بس ہو گئی اللہ، آپ سے بے رغبتی بس ہو گئی یا اللہ، اب آپ کے بغیر رہا نہیں جاتا اللہ، آپ کے بغیر زندگی اچھی نہیں لگتی اللہ، آپ کی یادوں کے بغیر زندگی اچھی نہیں لگتی اللہ یا اللہ۔ بار بار دنیا کھینچتی ہے لیکن اللہ آپ کی یاد کے بغیر کچھ اچھا نہیں لگتا یا اللہ، ہمیں اپنا بنائے رکھیے اللہ یا اللہ، موت کو اپنا بنائے رکھیے یا اللہ، قبر میں بھی اپنا بنائے رکھیے یا اللہ، آخرت میں بھی اپنا بنائے رکھیے، جنت میں بھی اپنا بنائے رکھیے یا اللہ۔ پوری امت پر رحم فرمائیے، آج امت کا حال بدحال ہے، زنا عام ہوتا جا رہا ہے اللہ، میرے نبی کی حدیث ہے زنا عام ہو جائے گا اللہ، آج ہم دیکھ رہے ہیں وہی یا اللہ، آج وہ حال دکھ رہا ہے اللہ یا اللہ، لوگوں کا احساس بھی نہیں ہے اور اللہ وہ گھوم رہے بغیر شادی کے یا اللہ، معاف کر دیجیے امت کو، گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہی اللہ، قصور ہمارا ہے، ہم ان تک نہیں پہنچے اللہ، ہمیں معاف کر دیجئے، ہم نے انہیں آپ کی محبت نہ بتلائی، ہمیں معاف کر دیجئے یا اللہ، انہیں بتانے والا کوئی نہیں اللہ یا اللہ، اپنی امت تک پہنچے اللہ یا اللہ، اپنے بندوں تک عافیت کے ساتھ ہمیں پہنچا دیجئے اللہ یا اللہ، اپنے بندوں تک عافیت کے ساتھ ہمیں پہنچا دیجئے یا اللہ، ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنا دیجئے، ہدایت کی چابی بنا دیجئے یا اللہ یا اللہ، گمراہی سے بچا لیجئے یا اللہ، ہمارے گھروں میں، ہمارے دلوں میں یا اللہ، ہماری نسلوں میں دین زندہ فرمائیے اللہ یا اللہ، جتنے لوگ بے نکاحی بیٹھی اللہ، عافیت کے ساتھ انہیں نکاح والا جوڑ صحیح خاوند عطا فرمائیے یا اللہ یا اللہ، جو بے اولاد ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیے یا اللہ، جو بیمار ہے انہیں اللہ عافیت کے ساتھ شفا عطا فرمائیے یا اللہ، جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے جائز مقاصد کو پورا فرمائیے، جائز تمناؤں کو پورا فرمائیے، گوشے گوشے کی دعاؤں کو قبول فرمائیے، جن لوگوں نے دعاؤں میں یاد رکھنے کے لیے کہا